یہ ایک وہ حادثہ ہے جو اس وقت جب موب ایکشن ہوتا ہے تو موب نے چودھری نثار علی خان صاحب کے گھر پہ حملہ کیا، اور اس دوران وہاں پہ جو حفاظتی گارڈز تھے، یا یہ ہم تحقیق ابھی مکمل نہیں کر سکتے کہ کیسے ہوئی، کہاں سے کس نے فائرنگ کی، لیکن اس واقعے کے اندر یہ لوگ ہوئے۔ عوام میں خوش آمدید، میں ہوں مرتضیٰ سولنگی۔ 22 دن کا دھرنا جس نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہر اور پچھلے ہفتے سے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا، آج ختم ہوا ہے۔ اس کی باقیات ابھی تک باقی ہیں۔ یہ دھرنا جب ختم ہوا تو آج صبح ایک معاہدہ سامنے آیا۔ اس معاہدے پر بہت ساری آراء آ رہی ہیں۔ جس طریقے سے مختلف فریقوں نے اس پورے دھرنے اور اس 22 دن میں اپنا کردار ادا کیا، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس پورے منظرنامے پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں انسانی حقوق کی علمبردار اور ممتاز قانون دان محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تجزیہ کار امتیاز گل اور زیغم خان بھی موجود ہیں۔ کچھ دیر میں میرے ساتھ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی بھی موجود ہوں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے میں آسمہ جہانگیر صاحبہ آپ سے 2 باتوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا۔ یہ معاہدہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے نکات بھی دیکھے ہوں گے، اور اس پر جو عدلیہ کا جو کردار رہا ہے، خاص طور پر آج جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے، اس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ دیکھیں سولنگی صاحب، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آج ہنسا جائے یا رویا جائے۔ کہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے ملک میں ایک حکومت چل رہی ہے گن پوائنٹ پہ، اور اس کا جو اگر آپ کو ایویڈنس یا کوئی شہادت چاہیے تو وہ اس جو آج ہوا ہے، جو یہ معاہدہ ہوا ہے، اس کے سامنے آ گیا آپ کے۔ یعنی کہ ایک آرمی کے جنرل کی کیا حیثیت ہوتی ہے عام باقی شہروں میں یا باقی ملکوں میں کہ وہ ضامن بنے، یعنی الیکٹڈ گورنمنٹ کا وہ ضامن بنے گا، اور اس کے بعد ایک جنرل صاحب جا کے ہزار روپیہ ان کو دے رہے ہیں اور ان کو بڑا پیار کر رہے ہیں۔ کس لیے پیار کر رہے ہیں؟ کہ جی آپ نے لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کیا، آپ نے دھرنا کر کے ہماری معیشت کو بہت فائدہ پہنچایا، آپ نے یہاں پہ ٹریفک جیم کی، چلیں ہزار روپیہ لے لیں۔ اتنی بری طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔ پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں کانسپیریسیز، پردے کے پیچھے ہر چیز جس کو آپ کہتے ہیں ہینڈل کرتے رہے ہیں، مگر اس دفعہ تو میں کہتی ہوں کہ کوئی لحاظ ہی نہیں کیا کہ پتہ چلتا ہے تو چلے۔ یہ پہلے دھرنے سے لے کے اس دھرنے تک اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارا ساتھی یا کوئی شہری اس ملک کا جو نابینا بھی ہو، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کا کیا؟ جی عدالتوں کو میرا خیال ہے اس چیز میں انٹرفیئر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی میرا خیال ہے سیاسی چیز میں ہماری عدالتوں میں نہ کریڈیبلٹی رہی ہے، نہ ان کے پاس وہ ایک ریسٹرینٹ ہے، نہ ان کے پاس وہ بدباری ہے کہ یہ سیاسی کوئی اوپینین رکھ سکیں یا کوئی ایک دور اندیشی بات سوچ سکیں۔ یہ ویکیوم انہی کا ہمیں دیا ہوا ہے، اور اس ویکیوم کو جو بھریں گے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں باتیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ جوڈیشری جب کسی بھی ملک کی کو بہت وائز ہو جائے اور بہت ایپک پہ پہنچ جائے تو وہ اس ایسے کمپلیکس معاملات کو حل کر سکتی ہے، مگر ابھی تک ہماری جوڈیشری کی تو ہسٹری یہی رہی ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی سیاسی معاملے میں دخل دیا ہے، انہوں نے ملک کو بہت گھنونے پیریڈ سے گزارا ہے۔ امتیاز گل صاحب، بات یہ ہے کہ 22 دن سے یہ دھرنا یہاں پر موجود تھا۔ حکومت نے کئی دور کیے مذاکرات کے، وہ ناکام ہوئے۔ عدالت 2 عدالتوں کے احکامات آئے، اس کو بھی مظاہرین نے ہوا میں اڑا دیا۔
اب اگر مظاہرین ماسوائے فوج کی ضمانت کے اور ان کے کہنے کے اٹھنا نہیں چاہتے تو پھر یہ تنقید جو ہے جو فوج پہ بنتی ہے یہ کس حد تک مناسب ہے؟ دیکھیے تو فوج پہ تنقید ابتدائی سے ہو رہی ہے، ایسی تنقید سویلینز پہ بھی ہو رہی ہے. میں بنیادی طور پہ یہ کہوں گا کہ اگر اس مرتبہ بھی فوج نے سازش کی ہے سویلینز کے خلاف، سویلینز کو یہ کھل کے کہنا چاہیے تھا. پارلیمنٹ ان کے پاس ہے، جس طرح پہلے پارلیمان اکٹھی ہو گئی تھی، اس مرتبہ پھر ان کو اکٹھے ہو کے اور دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہیے کہ ہمارے خلاف فوج نے سازش کی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر سازش ہے بھی تو وہ اس حکومت کو، اسلام آباد کی انتظامیہ کو، اس پارلیمان کو اپنی بنیادی ذمہ داری سے کس طرح مبرہ کر سکتی ہے. میں کل پشاور سے واپس آیا، پرسوں جا کے پھنس گیا تھا وہاں پہ صرف کیونکہ موٹر وے بند ہو گئی تھی. واپس آتے ہوئے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ مختلف جگہوں پہ ناکے لگے ہوئے ہیں، ہزارہ ٹرک، بیچارے ٹرک ڈرائیور، کنڈکٹر کھڑے ہیں، ان کو آپ جانے نہیں دے رہے کیونکہ ہر کچھ فاصلے کے بعد ڈنڈا بردار فورس ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے یہاں سے. یہ کیسا ملک ہے اور یہ کیسی انتظامیہ ہے؟ کیا جو غریب لوگوں کے پیسوں سے جو ٹیکس کاٹے جاتے ہیں وہ اس لیے کاٹتے ہیں کہ یہ انتظامیہ آ کے 4 لوگوں کو ضامن بنا دے وہاں کی راہداری کا، چاہے وہ فیض آباد ہے، چاہے وہ موٹر وے ہے، چاہے شیخو پورہ ہے. میں تو صرف اس بات پہ کہ فرض کریں سازش ہے بھی، لیکن آپ نے اس سازش کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیا آپ نے اپنے بنیادی فرائض انجام دیے؟ کیا آپ نے جس بھونڈے انداز میں پرسوں ایک آپریشن کیا گیا، اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آپریشن کے یہ مقاصد حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بے وقوف سے بے وقوف سیکیورٹی والا بھی ہوگا، وہ بھی اپنے 2-3 سیکیورٹی کے حصار بنا کے پھر اپنے جو مطلوبہ ہدف ہوتا ہے اس کی طرف جاتا ہے. یہاں پہ آپ نے پولیس کو بالکل جانوروں کی طرح چھوڑ دیا کہ آپ جائیں کنٹینر کی طرف، اور پیچھے سے ان کے اوپر دوبارہ حملہ ہو گیا. تو اس میں یہ بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں، باہر کے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ ہر دفعہ سازش ہے، 4 سال سے سازش ہو رہی ہے. اقتصادی صورتحال خراب ہو گئی ہے، آپ نے اپنے ریٹ گنوا دی ہے وہاں پہ، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا جی. میں تو بہت ساری باتیں سن لی ہیں، لیکن جب آپ اپنے گھر میں اگر اپنی بنیادی فرائض، بنیادی ذمہ داری انجام نہیں دے رہے ہیں، پھر آپ کو سازش کا ذکر کرنا، کسی پہ سازش کا الزام لگانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. زغم خان، پارلیمان کہاں تھی اور سیاسی جماعتیں کہاں تھیں اس پورے 22 دن کے قضیے میں؟ ان کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، پارلیمان جس کو فائر فائٹنگ کرنا چاہیے تھا اور ایک ایفیکٹو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس مسئلے کو نمٹنے کے لیے، یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مسئلہ نکل کر ہی پارلیمنٹ سے آیا ہے. پارلیمنٹ کا جو قانون سازی کا عمل ہے، جس کو اندر رہنا چاہیے تھا، جس کو ایک دوستانہ انداز میں حل ہونا چاہیے تھا، اور جس میں کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ پارٹیاں جو اس وقت حکومت کے خلاف بول رہی ہیں، جس وقت قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے اچھی طرح سے قانون سازی کو دیکھا، اگر کوئی غلطی ہو رہی تھی تو اس کی نشاندہی کی، تو انہیں اخلاقی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی کہ یہ غلطی صرف ایک فرد کی نہیں ہے، ان تمام جماعتوں کی ہے جو مل کر قانون سازی کر رہی تھی. اور اگر کوئی غلطی آ گئی جو اس طرح کی ایک جذباتی معاملے کی، مذہبی معاملے کی ہے، اس کو عوام میں لا کر جذبات بھڑکانا اور لوگوں کو مشتعل کرنا، یہ بھی تو پارلیمنٹ کے ممبروں نے کیا ہے، اور کچھ ان ممبرز نے کیا جو اس کمیٹی کے بھی ممبر تھے یا ان پارٹیوں سے ہیں جو ان کمیٹیوں میں شامل تھے جنہوں نے اس قانون کو بنایا. تو اس میں تو ہمیں پارلیمان کی بھی ایک ناکامی پارلیمان کے طور پر اور ان جماعتوں کی جو پارلیمان میں ہیں ان سب کی نظر آتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی ویڈیو لنک پر موجود ہیں. لودھی سے اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے کہ شروع میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم تمام جو آئینی جو احکامات ہیں اس دھرنے کے سے نمٹنے کے لیے جو بھی وفاقی حکومت ہم کہے گی ہم اس کو پورا اتریں گے. لیکن جب 25 تاریخ کو آپریشن شروع ہوا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آیا کہ وزیر اعظم کو آرمی چیف نے مشورہ دیا ہے کہ دونوں فریق
तशद्दुद का इस्तेमाल ना करें और इस मामले को पुरअमन तरीके से करें। और आज जो मुआहदा हुआ है उस पर भी तनकीद हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं शौकत सिद्दीकी, उन्होंने भी तनकीद की है कि इसमें ये बातें क्यों लिखी हुई हैं जो आपने पढ़ी होंगी कि आर्मी चीफ के किरदार के हवाले से और ज़ामिन के तौर पर एक मेजर जनरल के जो दस्तखत हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी पहली बात तो ये है कि जो जज साहब ने बातें की हैं, साफ ज़रा है मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये बात तो मैं मानता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है कि कानूनी तौर पे जो कुछ उन्होंने कहा है सही कहा है, और कानूनी तौर पे जो आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो ठीक है कि फ़ौज एक मतहत अदारा है, उनको बात माननी चाहिए, हुकूमत जो कहे उसी के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अब ये भी याद रखिए कि फ़ौज जब पहले से देख लेती है कि एक चीज़ कैसे डेवलप हो रही है और वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कैसे हमारी गोद में डाल दी जाएगी, तो अगर वो कोई मशवरा देते हैं, और मशवरा और डिक्टेशन में फ़र्क होता है, और मशवरा देना मेरा ख्याल फ़ौज के जो ज़िम्मेदारी हैं उनमें शामिल है, तो वो जब मशवरा दिया गया तो उस पर तो किसी को कोई इतराज़ होना नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल ये। अगर आप समझते कि मशवरा देना भी कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स है तो आसमा जहांगीर साहिबा बैठी हुई हैं, वो बता सकती हैं कि भी यहाँ ये भी नहीं करना चाहिए था। बात ये है कि बात बढ़ते बढ़ते इस नहज तक आई क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो स्टेट ऑर्गन्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका अटर फेलियर। और कोई अभी बात कर रहा था मुकन्ना की, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाता, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप वोट देते हैं और आपको पता नहीं है कि आप किस कानून पर जो किताब आपके आगे पढ़ी है वो उसमें कौन से एनेक्स में क्या लिखा हुआ है, और वोट देने के बाद आप कहते हैं कि हमें तो आपने बताया नहीं कि इसमें क्या है। भाई आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके किसी को चाहिए था कि वो पढ़ के आपको बताता चले, उसको छोड़ दें। जब ये लोग चले हैं, इतना सेंसिटिव नारा लेके चले हैं, तो क्या कोई इंटेलिजेंस, कोई असेसमेंट कि इनको कहाँ रोका जाए, कैसे रोका जाए, बात बढ़ते बढ़ते चलेगी। एक बात मैं शुरू में ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें 2-3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। एक ये कि फ़ौज ये करवा रही थी ताकि हालात ख़राब हों, ताकि फ़ौज टेक ओवर कर ले, और ये अगर तो फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया तो फिर तो बिल्कुल ये थ्योरी सही है और फ़ौज को हम मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे कि सारा वो बना रहे थे। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि जो हुकूमत शहीद होना चाह रही थी वो जान के चाह रहे हैं कि फ़ौज के लिए ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि वो टेक ओवर कर ले। मैं इस पर भी यकीन नहीं रखता कि हुकूमत का एक एक दिन जो है बड़ा कीमती होता है, वो क्यों ये चाहेगी कि वो इससे जाए। एक हाफ थ्योरी जो चल रही है कि एक भाई दूसरे भाई को कुछ गिराना चाहता, उसमें मैं नहीं जाता। हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो स्टेट का फेलियर है हर कदम के ऊपर, कि पहले आप असेस नहीं कर पाए, दरमियान में रोक नहीं पाए, जब वो इधर आके बैठ गए फिर आपने इतना इंतज़ार किया और फिर इसको बढ़ने दिया और पूरे मुल्क में फैल गए और फिर ये एक ख़ास नहज पे पहुंच गए। अभी उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके अलावा अगर कोई ये मुझे बताए कि और क्या होना चाहिए था, कि क्या पूरी फ़ौज को पूरे पाकिस्तान में इन सब मौलवियों पर छोड़ देते कि इनकी ऐसी की तैसी कर दो, क्या ये मुमकिन था? आप ऐसी 10 फ़ौजें और मंगवा लें, आप इनको कभी काबू नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने इसको यहाँ तक आने दिया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दामन बनने की, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा अंदाज़ा ये है कि एक पार्टी ने ये कहा जी कि हम हुकूमत पर नहीं यकीन करते जब तक कि कोई फ़ौजी इसके ऊपर दस्तखत ना करे। अब ये उन्होंने क्यों कहा और कौम के बाकी लोग ये क्यों समझते हैं, मैं इसका जवाब नहीं देता। आप ज़्यादा अक्लमंद लोग आपके पास बैठे हुए हैं, वो इसका जवाब है। मेरा अपना ये ख्याल है कि जैसे बात जिसको कहते हैं बिदअत हसना, एक चीज़ जिसको नहीं करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मुल्क के कोई चीज़ बड़ी दाव पर हो तो अगर आप अपने मैंडेट से बढ़कर कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि फ़ौज से इससे पहले बहुत से ऐसे काम लिए जा रहे हैं जो कि उनके मैंडेट में नहीं है, तो आप उनको और ये एक और बात भी मैं कह दूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो खिलाफ वर्जी है ये सिर्फ फ़ौज ही नहीं करती, 1500 चीज़ें मैं आपको गिनवा दूंगा जो बाकी इदारे भी उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। आप बंदूकें लेके एक ही के पीछे क्यों पड़ गए? हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आसमा जहांगीर साहबा, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक तनकीद भी की अदलिया के किरदार पे भी। 22 दिन से एक अज़ाब बना हुआ था इस्लामाबाद, पिंडी और बाद में पूरा मुल्क, तो इनके मुज़ाकरात तो सारे नाकाम हो गए, ऑपरेशन का नतीजा भी आपने देख लिया।
تو عدالت اگر اس پر نوٹس نہ لے تو پھر کس چیز پر نوٹس لے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا وہ کوئی بری طرح لیا اور یا کوئی ان کی نیت بری تھی، مگر دیکھیں نا، نوٹس ایک دن لیا اور ایک دن چھوڑ کے اگلے دن بلایا، یہ تو معاملہ اتنا سیریس تھا کہ آپ نوٹس لیتے اور آپ پھر کوئی ایسی ڈائریکشنز دیتے جس سے کہ اور آپ اونرس جو ہے وہ اس کے اوپر لا انفورسمنٹ پہ نہ ڈالتے۔ ہاں یہ ضرور میں اس پہ اگری کرتی ہوں کہ ڈسپرپورشنیٹ یا زیادہ تشدد کسی پہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو، کوئی دھرنے والا ہو یا کوئی اور ہو، مگر ایک کلیئرٹی تو ان میں ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے کہ جی آپ کریں۔ آپ نے ابھی کہا کہ یہ بڑا احساس معاملہ تھا اس لیے آرمی شاید نہیں آنا چاہتی تھی، تو کیا پولیس کے لیے احساس معاملہ نہیں تھا یا گورنمنٹ کے لیے نہیں تھا؟ یہ دیکھیں ایک سیاسی رنگ ہے اس کے اوپر، یہ آپ نے مذہب کو استعمال کیا سیاست کے لیے، اور یہ میں بالکل امتیاز گل سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ سب سے زیادہ ہمیں کس نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے؟ ہماری اپنی پارلیمنٹ نے لیٹ ڈاؤن کیا، تو ہمیں یہ باتیں سننی پڑ گئی ہیں آج، جو کہ اتنی ڈے لائٹ کی طرح obvious ہے کہ اس دھرنے والوں کو کس نے بٹھایا، کس نے ہزار روپیہ دیا، اور پھر ٹویٹس آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں مشورہ ٹویٹ سے نہیں ہوتا ہے، مشورہ بالکل پیچھے جا کے بڑے آرام سے ہوتا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ بھئی ہم اپنے سٹیزنز کے بارے میں اور اپنے سٹیزن سے نہیں لڑ جھگڑ سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے اوپر کوئی تشدد بے اختیار کرنا چاہیے، کبھی نہیں کرنا چاہیے، تو یہ جو اوکاڑے فارم کے ٹیننٹس ہیں ان کو تو بھن کے آپ نے مارا، ان کی عورتوں کو کئی عدد سینکڑوں عورتیں ان کی جیل میں گئیں، واپس آئیں، پھر مارا، اور جو پوری آپ نے بلوچستان میں ولیجز میں لوگوں کو مارا، یا سوات میں جو انٹرنمنٹ سینٹرز میں جو رکھے ہوئے بچے، یا سندھی نیشنلسٹ کو اغوا ہوتے ہوئے ان کو اغوا ہوتے ہوئے دیکھا، یا اردو سپیکنگ کو مارا، تو وہ کیا سٹیزنز نہیں ہیں؟ یہاں پہ کیا دو قسم کے شہری رہتے ہیں؟ ایک وہ جو ڈیپ سٹیٹ کے اپنے رابطے میں ہوں، اور ایک وہ جو ڈیپ سٹیٹ سے نہ اگری کرے۔ تو جو ڈیپ سٹیٹ والے ہیں وہ سٹیزنز ہیں جس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو آپ کو کرٹیسائز کرے اس کو آپ بھن دیں۔ یہ کہاں سے آپ نے یہ اختیار لے لیا؟ امتیاز گل صاحب، وقفے سے پہلے بھی میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے جس پر ہمیں اعتراض ہے کہ جی اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جمہوریت کے اور آئین کے خلاف ہیں، جیسا کہ جج صاحب نے کہا، اس پر دستخط تو میری منتخب جمہوری حکومت کے وزیر داخلہ پروفیسر احسن اقبال کے ہیں۔ ان کے کنپٹی پہ کس نے بندوق رکھی تھی کہ اتنے ایسے معاہدے کو، جس کو بھونڈا معاہدہ کہا جا رہا ہے اور شاید صحیح کہا جا رہا ہے، اس پر دستخط کرتے؟ دیکھیے، وہ تو اس معاہدے نے تو بنیادی طور پہ جو ریاست کا ہمارا بیانیہ تھا اس کو تلٹ پلٹ کر دیا ہے نا، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ تو دفن ہو گیا ہے اس سے 2-3 دن پہلے تک تو یہ کہا جاتا رہا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، اس قسم کے ہم یہ جو مطالبات ہیں یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اس میں ساری پارلیمان شامل تھی۔ لہٰذا اس کے بعد اس میں وزیر داخلہ کا شامل ہو جانا، اس کے باقاعدہ دستخط ہیں، یہ جو کسی بھی ریاست کے چند بنیادی ستون ہوتے ہیں یہ اس سے کمپرومائز، اس پہ سمجھوتا ہو گیا ہے، یعنی جو ریاستی اداروں کی بالادستی ہے اس میں پارلیمان بھی شامل ہے، اس میں وزارت داخلہ بھی شامل ہے، اس میں وزیر اعظم ہاؤس بھی شامل ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آرمی بھی شامل ہے، جنرل، کہ یہ تمام جو ہیں ان کا امیج کمپرومائز ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اعتراض ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جو جج صاحب نے بھی شاید پبلسٹی کے زیادہ شوقین ہیں وہ کہ اس میں فوجی کیوں ضامن بنا ہے۔ جی وزیر داخلہ صاحب انکار کر دیتے کہ ہمیں یہ ضامن نہیں چاہیے، اسے کیا زبردستی کنپٹی رکھ پہ اس نے پستول رکھ کے وہ ضامن بنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کیپٹن صفدر کے آپ نے بھی اپنے پروگرام میں استعمال کیے ہوں گے، وہ کہہ رہے کہ بڑا عظیم کام ہے یہ، تو میں خود بھی اس دھرنے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ان چیزوں پہ بھی تو ہمیں غور کرنا چاہیے نا، صرف بندوقیں، میں کہتا ہوں کہ جو بھی اس
सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार है, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कैप्टन शामिल है, चाहे उसमें कोई जनरल शामिल है, चाहे उसमें कोई, अगर इन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया था और ये कुछ जो है वो लोगों का ग्रोह है जो कि मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जैसा कि ISI की रिपोर्ट में कहा गया जो कोर्ट में जमा हुई, अगर ऐसा ही है तो फिर मुल्क के तीसरी बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये क्यों कहा कि जी इसकी इंक्वायरी करें, फिर उनके छोटे भाई ने ये क्यों कहा कि उन वज़ीरों को निकालें, यानी कि बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के, तो आपने तो ख़ुद उनको इस तरह के लोगों को शह दी। ऐसा नहीं, जहाँ पे देखना चाहिए वहाँ आप देख नहीं रहे। जैसे शुरू में बात हुई कि लाहौर से लेके यहाँ तक फैज़ाबाद में कोई एक 5 मिनट के लिए कोई सड़क नहीं बंद कर सकता। ये पंजाब पुलिस, कैपिटल टेरिटरी पुलिस कहाँ थी? और ये 2 भाइयों की लड़ाई है, उसमें पंजाब, इस्लामाबाद के रावलपिंडी के ये 20, 25, 30 लाख लोग हैं, ये 22 दिन के लिए अजाब में मुब्तला रहे हैं इन सियासतदानों की अपनी मसलहत की वजह से। बुनियादी गलती वही है, किसी ने अगर आपकी इतनी बड़ी सड़क पे, इंटरसेक्शन पे कब्ज़ा कर लिया और आप देखें इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे याद है तीसरे दिन कहीं जाके टीवी पे ये ख़बरें आनी शुरू हुई, शायद आपने एक आध कोई प्रोग्राम चौथे दिन किया था, और नुसरत जावेद साहब ने डॉन टीवी पे तीसरे दिन ये प्रोग्राम किया इस हवाले से कि कोई लोग यहाँ पे कब्ज़ा करके बैठे हैं, भाई हमारी हुकूमत किधर है? उसमें भले किसी की साजिश है, लेकिन वो हुकूमत कहाँ है? क्या आपने अपना बुनियादी फरीज़ा अंजाम दिया कि नहीं? मेरा बस ये सवाल है। हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अवाम में एक बार फिर खुश आमदीद। जनरल लोधी साहब, ये 2 दिन पहले जो ट्वीट आया था DG ISPR का, जिसमें वज़ीर आज़म को टेलीफ़ोन किया आर्मी चीफ ने, इस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। मिसाल के तौर पर उस पे ये लिखा जाना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टेलीफोन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने टेलीफोन किया, सजेस्टेड, उन्होंने तजवीज़ दी to handle Islamabad धरना peacefully, avoiding violence from both sides, दोनों अतराफ से तशद्दुद ना हो, as it is not in national interest and cohesion। इसमें ये जो दोनों साइड्स जो है वो तशद्दुद ना करें, इस पर तनकीद हो रही है कि 22 दिन से कुछ लोग जो कि रियासत को चैलेंज कर रहे हैं और तशद्दुद के ज़रिए उनमें और रियासत के अंदर एक मॉरल इक्वलेंस पैदा करने की कोशिश की गई है। इस पर आप कुछ कहेंगे? और ये भी कि क्या इस तरह की जो तजवीज़ है वो ट्वीट्स के सामने आनी चाहिए या बैकडोर जो कंसल्टेशन है उसके तहत? पहले तो ये बात ट्वीट वाली मैं क्लियर कर दूं, मेरे अपनी राय में ऐसे हसास मौक़ों के ऊपर ट्वीट नहीं होनी चाहिए। और जो वैसे भी जो बातचीत हो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान, मेरा ख्याल है उसमें ट्वीट की ज़रूरत नहीं होती, ये मेरा वो है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर हम ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तलाश करते रहे, इन छोटे छोटे वाक़यात के पीछे पड़ते रहे, तो हम बड़ी पिक्चर जो है ना उसको भूल जाएंगे कि ये इंतहा पसंदी और ये दहशत गर्दी जो यहाँ पर पैदा हुई है। ठीक है, हम कहते हैं कि बैरूनी ममालिक इसमें उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन है तो ये अपनी होम ग्रोन। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि आपके वज़ीर आज़म से लेकर एक लेबर तक इस जुडिशल सिस्टम से नाला है। कोई आप मुझे एक बंदा दिखा दीजिए जो ये कहे कि जी यहाँ पर इंसाफ मिलता है। आपके वज़ीर आज़म भी कह रहा है नहीं मिलता, आपका एक मज़दूर भी कहेगा कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। तालीम के यहाँ पर 6 निज़ाम राइज हैं। ये जिन लोगों को आप दहशत गर्द कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको कहीं दाखिला नहीं मिला, इनको कहीं पर किसी ने कुरान और हदीस की तालीम दी और उसकी तावीलें अपनी मर्ज़ी से करने की उन्होंने कोशिश की और ये इधर आ गए। तो आज आप इनको दहशत गर्द कह रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल में किसी भी डेफिनेशन से ये दहशत गर्द नहीं थे। इन्होंने किसी को मारा नहीं, किसी के ऊपर हमला नहीं किया। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आपने ना किसी को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फैसिलिटीज़ दी, ना आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप भूल जाएंगे, और देखें जहाँ तक आसमा जहांगीर साहबा का एक स्टांस है पक्का सबको मालूम है, मैं भी जानता हूँ, वो नामी ग्रामी वकील हैं। मैं सच भी बोलूँगा तो हार जाऊँगा, वो झूठ भी बोलेंगी जैसे कि बोल रही हैं तो वो जीत जाएंगी, क्योंकि वो एक इदारे को बिल्कुल सरेआम उंगली उठा रही हैं कि उन्होंने ये करवाया, उन्होंने ये करवाया। हाँ, ये पाकिस्तान फ़ौज ने कहा था कि जी ये लोग उठें
اور یہ پہلے پڑھیں نا اپنا اور ایک قانون پاس کریں. پاکستان فوج نے کہا تھا کہ یہ لوگ چلنا جب شروع ہوں لاہور سے کوئی ان کو نہ روکے. پاکستانی فوج نے کہا تھا کہ 20 دن یہاں بیٹھے رہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. پاکستانی فوج نے کہا تھا کہ ان کے مطالبات مانیں. اور بھائی میرے, اگر آپ اس میں پڑھو گے تو پھر تو میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہتے رہیں جو کہنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ٹوٹل فیلئر ہے, اس میں فوج شامل ہے. میں مانتا ہوں جو یہ سارے کہہ رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں اسٹیٹ فیلئر تو اس میں آپ کسی ایک آرگن کو اچھا یا برا اس کو باہر نہیں رکھ سکتے, بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں کہ یہاں تک معاملہ پہنچا کیسے. اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں, اب آپ ان سب بھائیوں اور بہنوں سے یہ پوچھیں نا کہ جس نہج پہ یہ بات پہنچ گئی تھی, پورا پاکستان بند تھا, کراچی, سکھر, ملتان, خانیوال, پنڈی, لاہور, پشاور. اس کے بعد یہ کیا چاہتے تھے کہ فوج ان کو پھر کیا کرتے. جو کچھ ہوا ہے اس کے علاوہ مجھے الٹرنیٹو بتا دیں کہ جناب اس کے بجائے آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. چلیں آپ ان سے یہ پوچھ لیں. صحیح. امتیاز گل صاحب, اس پر آپ ضرور بات کریں, لیکن یہ بھی آپ ضرور بتائیں کیونکہ آپ کا میڈیا کے ساتھ تعلق رہا ہے کہ میڈیا نے اس پورے قضیے کو کیسے ہینڈل کیا. اس سے ہمارے پاس کوئی چیز ہے سیکھنے کے لیے کہ آئندہ ہم کیا کریں؟ جی, سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. میرا خیال ہے ابتداً بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا جو پہلے 3-4 گھنٹے تھے, اور اس میں پھر کہوں گا حکومت کی غلطی تھی. اگر آپ نے واقعتاً صدق کے دل سے آپریشن کرنا تھا تو اس کو پہلے سے پیمرا کو چاہیے تھا کہ تمام چینلز کو بریفنگ دیتا, ان سے کلیئر ایڈوائزری دیتا بھئی کوشش کریں. میرے جیسے کچھ لوگ تھے, ہم نے وزیر داخلہ کو اور پیمرا کے چیئرمین کو میسیجز کیے کہ یہاں پہ یہ لائیو کوریج اس کی کیوں ہو رہی ہے. ہم نے کئی ایسی صورتحال دیکھی ہوئی ہیں. لندن میں ہم نے 2005 میں دیکھا تھا, میں خود وہاں پہ موجود تھا. جو حکومت کہہ رہی تھی, پولیس کہہ رہی تھی, میڈیا اس کے مطابق کام کر رہا تھا. یہاں تو ابھی لندن میں ہوا, ابھی لندن میں کوئی اس کی یہاں پہ اس پہ قدغن بالکل نہیں لگنی چاہیے اظہار رائے پہ, لیکن جو ہمارے اداروں کے اوپر جو ذمہ داری ہے, انتہائی اہم آپریشن چل رہا ہے, اس کی کہیں لائیو کوریج نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف شہری مایوس ہوتے ہیں, ان میں بے یقینی پھیلتی ہے, دوسری طرف آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر رینجرز کھڑی ہے, ادھر ایف سی کھڑی ہے, ادھر پولیس کھڑی ہے, ادھر سے مظاہرین ہیں. لیکن مرتضیٰ صاحب اس کے علاوہ دیکھیں, اس کے جو ان کے جو لبیک والے مطلب اس قسم کے جو بھی لوگ ہیں, ان کے لیے ہمدردی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. عام شہری مایوس ہوتا ہے, مزید بے یقینی, اور یہ جو ہیں ان کو اور شے ملتی ہے جس کی وجہ سے اور لوگ آنا. تو اس میں بھی میرا خیال ہے حکومت نے ٹوٹل نااہلی کا ثبوت دیا. ان کو پہلے سے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اور اگر جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اگر آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے تو اس آزادی کو پھر آپ سمیٹنا اور اس کو سنبھال کے استعمال کرنا بھی سیکھیں. یہ مادر پیدر آزادی جو ہے, فریڈم آف انفارمیشن, میں نے خود, آپ نے بھی کیا ہوا, میں نے 24-25 سال بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کیا, CNN, جرمن ریڈیو. مجھے پتہ ہے کہ کس طرح فریڈم آف انفارمیشن باہر کے ملکوں میں استعمال ہوتی ہے. یہاں پہ انہوں نے جو نام دے دیا ہوا ہے کہ مادر پیدر آزادی, اس طرح کسی مہذب معاشرے میں اور جو ذمہ دار اداروں میں نہیں ہوتا ہے. زیغم خان, اس میڈیا کے رول کے حوالے سے اور کردار کے حوالے سے بھی آپ ضرور بات کیجئے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ جس طریقے سے اچانک 25 تاریخ کو کہا کہ جی سارے ٹی وی چینل بند, سارا الیکٹرانک میڈیا بند, اور پھر کل اچانک انہوں نے جس طریقے سے کھولا, اس پر بھی آپ ضرور اپنی رائے دیجئے. دیکھیے بالکل یہ بھی انکال فار تھا, لیکن اگر ہم دیکھیں اس دھرنے کا ایک بہت اہم مقصد میڈیا کو ہائی جیک کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے کوئی بہت زیادہ ایک دہشت گرد کی طرح وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں کر رہے, بندے نہیں مار رہے, اور یہاں ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہہ رہا, ہم ان کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں. جو تحریک لبیک ہے کہ انتہا پسند جماعت ہماری رائے میں ضرور ہے, لیکن دہشت گرد نہیں ہے. دہشت گردی کی کوئی انہوں نے کام کیا, لیکن جو ان کا طریقہ واردات ہے, جو میرے خیال میں یہ پورے پاکستانی دھرنے کی جو یہ قسم ہم نے ایجاد کی ہے, یہ بڑا دہشت گردی سے ملتا ہے. جس طرح کوئی دہشت گرد ایک جگہ پہ اٹیک کرتے ہیں, اس جگہ پہ قبضہ جما لیتے ہیں تاکہ مسلسل میڈیا کوریج ملتی رہے. اس دھرنے میں بھی ایک اسٹریٹجک سپیس کو, ایک اسٹریٹجک جگہ پہ جا کے مظاہرین قبضہ جما لیتے ہیں, اور اس قبضہ جما کر وہ میڈیا کو یرغمال بنا لیتے ہیں کہ مسلسل میڈیا ان پہ توجہ رکھے اور ان کی خبریں دیتے ہیں. آج تمام جو میڈیا کرو تھا ان کو کچھ 15-20 منٹ کے لیے یرغمال بنایا گیا کہ ہماری پریس کانفرنس لائیو کیوں نہیں چل رہی. تو یہ ضروری ہے کہ میڈیا ان کے ہاتھوں میں یرغمال بن کے ان کا مقصد پورا نہ کرے. لیکن میڈیا ہم نے دیکھا کہ یرغمال بنا, لیکن میڈیا کی کہانی اس دھرنے سے شروع نہیں ہوتی.
کئی مہینوں پہلے جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے کچھ سیکشنز کچھ صحافی مسلسل اشتعال پھیلا رہے تھے. تو اس سچویشن کو ڈیولپ کرنے میں تحریک لبیک کو یہاں تک لانے میں لوگوں میں اشتعال پیدا کرنے میں میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے پہلے سے. اور دھرنے کے درمیان میں بھی کچھ میڈیا کے لوگ تو باقاعدہ ان کے پارٹنر بن گئے, ان کے ساتھ مسلسل موجود تھے, ان کے نیریٹو کو آگے بڑھا رہے تھے, ان کو گلوریفائی کر رہے تھے, حکومت کو اور تمام حکومتی اداروں کو کوئی غیر مسلم اور توہین مذہب کی توہین کرنے والا ثابت کر رہے تھے. بالکل. لودھی صاحب, میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, آپ نے اس پورے عمل کو دیکھا, اس میں جو میڈیا کا جو کردار ہے اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میڈیا کے بارے میں تو میرا خیال مجھ سے زیادہ کمپیٹنٹ لوگوں نے جو بات کی ہے میں بالکل ان سے اگری کرتا ہوں. میڈیا ڈبل ایجڈ ویپن ہے, ہم سب کو معلوم ہے. اور میڈیا کا بھی پرابلم یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز جو یہاں پر موجود ہیں بالکل کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ کون کس کا پیڈ ہے اور کون کس کے لیے کام کر رہا ہے. اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ ذہانت کی ضرورت ہی نہیں ہے پتہ لگانے کی کہ ایک وہ آدمی ہے جو ہر حالت میں اس نے کسی کے خلاف بات کرنی ہے, اس کو کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. ایک وہ آدمی ہے جس کو اسی شخص میں کوئی برائی نظر نہیں آتی, اس نے ہر حالت میں اس کو خدا مانا ہوا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ بھائی ہر انسٹیٹیوشن میں, ہر ادارے میں, ہر پرسنالٹی میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. اچھی بات کی آپ تعریف کریں, بری بات کو آپ بتائیں کہ یہ بری ہے. تو جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ایک اسٹریم یہ کام کر رہی دوسری اسٹریم, تو کیا کریں یار. مطلب یہ کہ ایسے لوگ کدھر سے لائیں جو خدا را انسانوں کو خدا نہ بنائیں اور جو بات صحیح ہے اس کو کریں. سچ بولنے کی جو میرا اپنا خیال ہے, جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا, ایجوکیشن سسٹم, ہماری تربیت, ہماری تعلیم, اس کو اگر آپ بھول جائیں اور اس سے ہاتھ جھاڑ دیں, اس کے بعد جب یہ لے ہو جائیں تو پھر آپ ایک دم ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بڑے کردار والے لوگ ہوں گے اور بڑے سچے لوگ ہوں گے. کدھر سے لاؤ گے بھئی؟ ان کو شروع سے نہ ان کی تربیت ہے, نہ آپ نے ان کا خیال کیا ہے, بچپن میں آپ نے ان کو ٹھڈے مارے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں ایک دم باعزت طریقے سے ہمارے سے بات کریں. یہ نہیں ہو سکتا. ٹوٹل ہمیں ریویو کرنا پڑے گا اپنا نظام. اگر آج بھی آپ نے کام شروع کیا تو 20-25 سال کے بعد یہ پاکستان اس لیول پر آئے گا جہاں پر جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں, جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ پوری ہو سکیں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.